السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں۔ اسلامی نئے سال کا آغاز اور اسلامی نئے سال کی ابتدا اور شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسی روز سے قابل عظمت اور قابل برکت ہے جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ اسی روز سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت اللہ کے نزدیک ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوتی ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ نے اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا تھا، اور ہمیں جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیا مکمل طور پر دیا۔ اس کے بعد اگر کوئی نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد شروع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نیا کام اسلام کے نام پر شروع کیا جاتا ہے، تو اس کام کی ممانعت احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں آئی ہے، اور وہ کام قرآن و حدیث اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ اس لیے جو حضرات سمجھتے ہیں کہ محرم کی عظمت اور محرم کی قدر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ابتدا ہوتی ہے، تو وہ اس غلط فہمی کو نکال دے اپنے ذہن سے، کیونکہ یہاں پہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے دل میں بٹھا لینا اور اس پہ یقین کر لینا۔ جیسے ہمیں یقین ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے اور وہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی، تو اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔
تو اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے کہ محرم الحرام کی اس مہینے کی قدر و عظمت حضرت حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے، تو ان کے عقیدے میں خرابی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ہی آپ کے نانا جان کی حیات طیبہ میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کامل اور مکمل بنا دیا تھا اور مسلمانوں کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 قابل احترام اور عظمت والے اور برکت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ قابل عظمت اور قابل برکت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک رجب المرجب۔ تو محرم کا احترام اور محرم کی عظمت اللہ کے نزدیک کب سے ہے؟ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں ہے، یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے ہے اس محرم کی عظمت اور برکت جس دن اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ 4 حرم یعنی قابل احترام والا مہینہ، عظمت اور برکت والا مہینہ، جس کے اندر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی دن سے اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت مسلم ہے۔ اور یہی نہیں، اس مہینے کی عظمت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں، اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی قدر تھی، کفار لوگ بھی محرم کے مہینے کو قابل عظمت سمجھتے تھے۔ اس مہینے میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال، گالم گلوچ، فتنہ فساد نہیں کرتے تھے، وہ لوگ باز رہتے تھے۔ اور اسلام آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو یہی تعلیمات دی گئی، کیونکہ یہ تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بقایا میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے بقایا میں سے ہیں، تو ان کو باقی رکھا گیا۔ اس لیے کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے محرم کے مہینے کو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب کے مہینے کو قابل عظمت اور قابل برکت سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں قتل و قتال، جنگ و جدال، جھگڑا و فساد وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ باز رہتے تھے اس سے۔ تو ان کے نزدیک بھی یہ مہینے کی عظمت و برکت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مہینوں میں رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ کب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی زندگی میں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین افضل روزہ رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کا روزہ ہے، شہر اللہ۔ ایک یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مہینے کو بھی اللہ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب نہیں کیا، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ المحرم، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ محرم جو ہے یہ کس کا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو قابل عظمت بھی ہے، قابل برکت بھی ہے، اور قابل احترام بھی ہے، اور اس میں اچھے اعمال کیے جانے پر ثواب بھی ہے۔ تو یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے،
اور ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، کانت القریش تصوم عاشوراء فی الجاہلیہ، کہ قریش مکہ کے جو کفار قریش تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو کفار تھے، وہ لوگ بھی زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تصوم عاشوراء فی ایام الجاہلیہ، اور ایک جگہ فی الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے زمانے میں بھی کفار لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صومہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے مدینے کی طرف، صامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی مدینے کے اندر بھی روزہ رکھا، عاشورہ کے دن، یعنی 10 محرم کو۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رمضان، جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، اللہ کی جانب سے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من شاء صامه ومن شاء تركه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمضان کے مہینے کے ایک مہینے کے روزے فرض ہو گئے، تو عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے جس کی مرضی چاہے رکھ لے اور جس کی مرضی چاہے چھوڑ دے، کیونکہ اب یہ مستحب میں سے ہے۔ پھر آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہود بھی روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کو، اور بعض روایت میں ہے کرسچن لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہماری ان کی مشابہت ہو گئی کسی نیک کام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 1 روزے کا اضافہ کر دوں گا، 1 روزہ زیادہ رکھوں گا۔ اس لیے اس کے بعد سے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن صحابہ کرام کی یہ عادت شریفہ رہی کہ محرم کے 2 روزے رکھتے تھے، 9 10 یا 10 11۔ کیوں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو ان کی مشابہت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں میں بھی، نیکی کے کاموں میں بھی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے سے اپنی قوم کو اور اپنی امت کو باز رکھا۔ اب جو حضرات دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور دوسری قوم کو فالو کرتے ہیں اور دوسری قوم کے تہذیب اور کلچر کو اپناتے ہیں، تو ان کو تو بدرجہ عدم غور کرنا چاہیے کہ وہ نیکی کے کاموں میں تو دور کی بات، وہ غیر نیکی کے کاموں میں کفار کی مشابہت کر رہے ہیں۔ فقہاء نے اور محدثین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی تہذیب غیروں کی اپناتا ہے کہ وہ پہننے کے بعد اس کو یہ محسوس ہو کہ میں اس طرح لگوں گا، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اگزامپل، اگر کوئی اپنے ٹی شرٹ پہ لکھتا ہے اپنا ٹائم آئے گا، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے میں بھی اسی طرح ہو جاؤں گا، لوگ مجھے اسی طرح محسوس کریں گے، تو یہ کفار کی مشابہت ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کو فالو کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم میں سے اس کو اٹھائیں گے۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے ہمارا نوجوان طبقہ کہ وہ کسی فلمی بے حیا ایکٹر کے ساتھ وہ کھڑا ہو؟ کیا ہماری مائیں اور بہنیں جو سیریلز دیکھ کر کپڑے خریدتی ہیں، کیا وہ یہ پسند کریں گی کہ قیامت کے دن ان بے حیا عورتوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جائے؟
یہ تو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزے میں یہود و نصارہ کی مشابہت، نیکی کے کاموں میں مشابہت کرنے سے باز رکھا اپنی امت کو، تو ہم غیر نیکی کے کاموں میں اور گناہوں کے کاموں میں کس طرح ہم غیروں کو فالو کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے، اپنی قوم کو سمجھانے کا مقام ہے۔ اگر ہم 10 لوگ، 4 اگر سکھ لوگ اگر جاتے ہیں کہیں پگڑی باندھے ہوئے ہیں، تو ان کی بیوی، ان کی بچی کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر میرے استاذ محترم ہے، وہ کل میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ یوں ہی فرما رہے ہیں، اور اگر کوئی 15-20 مسلمان ہیں لیکن غیروں کی تہذیب میں ہے، غیروں کے کلچر میں ہے، کسی بھی اینگل سے وہ مسلمان دکھتا نہیں ہے، تو اگر کوئی مسلم بہن بھی اس بوگی میں بیٹھی ہوئی ہے یا اس بس میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ مسلم بہن اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرے گی۔ اس لیے سہارنپور میں ایک مرتبہ روڑکی ہے، وہاں فساد ہونے والا تھا، تو وہاں کے ایک عالم صاحب نے سہارنپور جا کر 5000 ٹوپیاں خریدی، اور راتوں رات گئے اور راتوں رات 5000 ٹوپیاں خرید کر لائے اور پہنا دیا، اور سب مسلمانوں کے گھروں میں راتوں رات بانٹ دیا، اور کہا کہ صبح میں سب ٹوپی پہن کے نکلنا۔ جب صبح میں تمام مسلمان، 5000 مسلمان اگر ٹوپی پہن کے نکلیں گے باہر کی طرف، تو کتنا رعب ہوگا، کتنا دبدبہ ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ تمام جب ٹوپی پہن کے نکلے تو کفاروں نے لڑنے سے وہ باز آ گئے، اور وہ ڈر گئے کہ اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے۔ تو آپ کی پہچانت، آپ کی شناخت جس ملک میں جس لباس سے، وہ شناخت کو رکھیے تاکہ آپ کا رعب دوسروں پر جمع رہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے کاموں میں بھی غیروں کو فالو کرنے سے، مسلمانوں کو غیروں کے طریقے کو نیکی کاموں میں فالو کرنے سے روک دیا، تو برائی کے کاموں میں تو بدرجہ اولا روکنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے بیان فرمائے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے، روزے کے سلسلے میں بھی غلط روایتیں بہت ہو چکی ہیں۔ شیعہ روایتیں اتنی آ چکی ہیں کہ اہل سنت جو ہم لوگ سنی ہیں، وہ لوگ بھی شیعوں کو اپنا رہے ہیں، شیعوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت میں ہے، بالکل من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہ جو محرم کے دن، عاشورہ کے دن روئے گا امام حسین کے نام سے، ان کو اولو العزم رسولوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ من گھڑت روایت ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ولا تقتلوا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو جو زندہ ہے، اور شہادت اسلام میں ایک عظیم مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش اور یہ اظہار کرتے تھے بار بار، لوددت ولو کہ والذی نفسی بیدہ لوددت، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جاؤں، لڑوں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ تو شہادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مانگی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانگی ہے، اور فرمایا یا اللہ اب بڑھاپا آ چکا ہے، طرح طرح کے حالات آ چکے ہیں، بس ایک ہی تمنا ہے کہ اپنے راستے کی شہادت دے دے۔ تو شہادت تو ایک عظیم المرتبہ چیز ہے، اس پہ افسوس کرنے کی کیا چیز ہے؟ افسوس کرنے کا کیا مقام ہے؟
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب سے ہوش سنبھالا اپنے کندھوں سے تلوار اور نیزے اتارے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا سیف اللہ کا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. جہاں جاتے تھے فتح حاصل ہو جاتی تھی. اسلام لانے سے پہلے بھی وہ باروب تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی باروب تھے. ان کی ہمیشہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. اور یہ مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شہادت تو انبیاء نے مانگا ہے, صحابہ نے مانگا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں اس اونٹ کی طرح, بیمار اونٹ کی طرح بستر پہ تڑپ تڑپ کے اپنے موت کی تمنا کر رہا ہوں. میری زندگی بھر یہ خواہش تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. تو یہ شہادت تو عظیم چیز ہے, اس پہ افسوس کی بات نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا منکر ہے جو حیات شہداء کے, ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حسین تو زندہ ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, وہ تو زندہ ہیں. ماتم تو ان پہ کیا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں, سوگ تو ان پہ منایا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں. شہید لوگ تو زندہ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ تو زندہ ہوتے ہیں. اس پہ ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز, شیعہ لوگ اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں, سوگ مناتے ہیں, اور مسلمان سنی ہم جو ہیں ہم بھی سوگ مناتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. کیا فرق رہ گیا ہمارے میں اور شیعہ میں؟ بھائی سنی اور شیعہ میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت دی کہ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے یا ماتم کرے. اگر کسی عورت کا مرد انتقال ہو گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت, صرف بیٹے نہیں, بیٹی نہیں, صرف بیوی اپنے عدت تک وہ سوگ منا سکتی ہے. یعنی کہ سوگ منانے کا مطلب ہے اچھے کپڑے نہ پہنے, بناوٹ سنگار نہ کرے, یہ سوگ میں رہے. ورنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کی ایک وقت میں 4 بیویاں بیوہ ہو گئیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بہت عالی مرتبت ہیں, 4 بیویاں بیوہ ہو گئی. جب یہ شہید ہوئے, گھر سے رونے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عورتوں کو کہہ دو کہ روئے نہ, آواز بند کرو, جا کے کہہ دو. کہا گیا, پھر بھی رونے کی آواز آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مٹی لو اور جا کے ان کے منہ پہ مار دو. شہید تو زندہ ہے. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں, جعفر طیار رضی اللہ عنہ, جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں. پھر سوگ کس بات کی, ماتم کس بات کا؟ یہ تو خوشی ہے کہ انہوں نے شہادت کی, دعا مانگی, شہادت ملی. اللہ کے رسول نے شہادت کی خوشخبری دی, شہادت مل گئی. اس میں ماتم اور سوگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اسلام ہم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی 3 دن سے زیادہ سوگ اور ماتم اور غم منانے کی اجازت نہیں دیتا. تو آج 1300 سال تک کیوں ہم سوگ مناتے ہیں؟ ہمیں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل شریعت دے کے جا چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے 50 سال بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی. تو شہادت کے وقت جن لوگوں نے غداری کی تھی وہ لوگ ماتم کرے, ہم کیوں ماتم کرے بھائی؟ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ہے اس وقت خلیفہ بنا, جو حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں وہ خلیفہ بنا. تو اس نے وہیں سے, جہاں خلیفہ بنا تھا ملک شام میں, وہاں سے ایک خط بھیجا جس میں حضرت ابن عمر, ابن زبیر اور ابن عباس, ابن علی
یعنی حضرت علی کے بیٹوں، حضرت عباس کے بیٹوں، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹوں اور حضرت ابھی جو نام لیا حضرت علی کے بیٹوں، ان 4 لوگوں سے انہوں نے خط میں بھیجا کہ آپ لوگ یزید پر بیعت کر لیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، تو انہوں نے مہلت مانگ کے مکے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ دونوں نے بیعت کر لی، صحابی ہیں۔ کون ہیں؟ صحابی ہیں، ان دونوں نے بیعت کر لی۔ اور حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا کہ مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، میں سوچ کے بیعت کرتا ہوں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا میں بیعت کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ میرا دل تشفی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کہاں چلے گئے؟ مکہ چلے گئے۔ وہیں پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کل 1200 خطوط کوفہ سے آئے۔ کتنے؟ 1200 خطوط آئے کہ آپ آ جائیے یہاں پر، ہم آپ کو عزت اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں حالات کا جائزہ لو۔ انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور خط بھیجا کہ یہاں حالات پرامن ہیں، یہاں کے لوگ بیعت کو تیار ہیں۔ یہ خبر ابھی مکے پہنچی اور حضرت حسین نکل رہے ہیں، کہاں؟ کوفہ کے لیے۔ عراق میں ہے، کوفہ ایک شہر ہے، وہاں نکل رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، ان تمام اور بڑے بڑے صحابہ جو تھے انہوں نے روکا کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، مت جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ عقیل کا خط آ چکا ہے، راستہ معمون ہے، وہاں کے لوگ تیار ہیں، لیکن عراق کی سرحد پر بارڈر پر پہنچتے ہیں تو یہ خبر آتی ہے کہ عقیل شہید کر دیے گئے۔ عقیل کو کوفہ والوں نے مار دیا۔ وہ جو وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے جھوٹے تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خبر جب ملی تو حضرت حسین نے اپنے ساتھ جو جتنے لوگ تھے ان کو بھیج دیا اور صرف اہل بیت کو لے کر کہاں؟ کوفہ چلے گئے۔ راستے میں حرب بن یزید کا بیٹا ملا۔ اس کے لوگوں نے، اس کے باپ نے بھیجا تھا کہ جاؤ حسین کو داخل مت ہونے دینا عراق کوفہ میں۔ تو حضرت حسین سے بھی مکالمہ ہوا تو حضرت حسین نے 3 شرائط رکھے کہ مجھے جب کوفہ پہنچ گئے حضرت حسین تو 3 شرائط رکھے کہ مجھے باعزت مکہ جانے دو، یا پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے دو، یا پھر مجھے آمنے سامنے یزید سے بات کرنے کا موقع دو، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ لیکن کوفہ کے اندر جس کو گورنر یزید نے بنایا تھا، ابن زیاد، 1 نمبر کا لعین منافق آدمی، اس نے یزید نے کہا تھا کہ باعزت طریقے سے ان کو ہاتھ پہ بیعت کرانا، نہ مانے تو لا لینا ادھر۔ لیکن اس نے گھمنڈ میں آ کر پھر لڑائی لڑی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ، یہ تو بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ ان لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اتنے بہترین شرائط مانے نہیں اور انہوں نے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم بنا لیا، جہنم میں اپنا گھر بنا لیا۔ جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے حضرت حسین پر غم کیا۔ اب بات آتی ہے ماتم کی۔ تو حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت حسین کی لاش کے ساتھ، سر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان، یعنی جو بھی بچے تھے، بہن تھیں اور وغیرہ وغیرہ، زین العابدین ہیں، یہ سب تھے، یہ سب حضرت حسن کے بیٹے زین العابدین، یہ تمام یزید کے دربار میں پہنچائے گئے۔ یزید نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یزید نے ان پہ ظلم نہیں کیا، باعزت طریقے سے ان کو رکھا، اور اتنا تھا کہ وہ شرابی کبابی تھا۔ تو خیر، اب یزید کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ یزید کا معاملہ اور اس کی
فوت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شہید ہوئے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو وہ شہادت تو ایک عظیم مرتبہ ہے، اور اس مرتبے پر سوگ منانا یا غم منانا اور ماتم کرنا تو اسلام میں اور اہل سنت میں بالاتفاق ناجائز اور حرام ہے۔ رہی بات پانی کی سبیل لگانا، دودھ کی سبیل لگانا، کھچڑے پکانا، یہ تمام غیر اسلامی طریقے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ چند ضعیف احادیث کو جب جمع کیا جائے تو اس میں ایک روایت ملتی ہے کئی ضعیف حدیث میں کہ محرم، چونکہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے محرم کی عظمت و برکت ہے، اور عاشورہ 10ویں محرم کی رحمت و برکت ہے، اور اس مہینے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے 10 محرم کو اچھا کھانا بنانا یہ ضعیف روایت ہے۔ لیکن کھچڑا پکانا وہ اس لیے کہ حسین کو رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کو کھانا نہیں ملا کسی طرح کا، اس لیے اس میں تمام آئٹمز کو جمع کر کے کھچڑا بنایا جائے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ غم منانا اسلام میں 3 دن سے ناجائز اور حرام ہے۔ صرف بیوی کو جائز ہے کہ وہ مکمل 4 مہینے 10 دن عدت میں وہ سوگ میں رہے۔ اسی طرح سبیل لگانا، بھائی اگر حسین رضی اللہ عنہ پیاسے تھے، پہلے تو یہ بات ثابت آپ کیجئے کہ وہ پیاسے تھے، نماز تو پڑھتے تھے نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں، پھر وضو کیسا کرتے تھے؟ ثبوت ہے وضو بھی کرتے تھے نا، تو پانی تو تھا۔ لوگوں نے اتنی من گھڑت باتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک کہیں اور ان کے تعلق سے گڑی ہے، اور لوگوں کو ایموشنل کر کے اپنے پیٹ کا معاملہ بنایا ہوا ہے کہ صحیح باتوں کو بھی غلط بنا دیا ہے اور مسلمانوں کو غلط طریقوں میں پھنسا دیا ہے۔ بھائی آج اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ یہ راستے پہ یہ سبیل کیوں لگائے ہوئے ہیں اور یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، لوگ اپنا خون کیوں بہا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں ان کو شہید کیا گیا، یہی کہیں گے نا؟ اگر غیر مسلم آپ کو یہ کہہ دے کہ کس نے شہید کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں نہیں نا، منافق مسلمانوں نہیں تو کیا تھا، تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، اس کا غم مسلمان ہی منا رہے۔ غم منانا تو 3 دن سے جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے اور صحیح طریقہ جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اس طریقوں کو فالو کرنے کی ہدایت دے۔ ورنہ اگر غم منایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی منائیے۔ غم منانا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کے وقت میں لوگوں نے قتل کیا، ان کی جو 17 رمضان کو شہادت ہوئی اس پہ بھی غم منائیے، آپ ماتم کیجئے، مت کھائیے اچھے اچھے ڈشیں رمضان میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، بہت مظلومانہ شہادت ہوئی، اس پر بھی غم منائیے، اس پر بھی ماتم کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، وہ 1 محرم کو شہید ہوئے، اس پر بھی ماتم کیجئے، غم منائیے، سبیلیں لگائیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو 1 مہینے تک لوگوں نے کچھ پینے کے لیے نہیں دیا، تو آپ ان پہ بھی ماتم کیجئے نا۔ یہ جو روایتیں آ رہی ہیں یہ شیعوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ہمیں اہل سنت والجماعت کا طریقہ جو حق والا طریقہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، اور قیامت کے دن کو اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں نوجوانوں کے سردار کی سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔